اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ارکان ایمان۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ساری اچھائی مشرق و مغرب کی طرف منہ کرنے میں ہی نہیں بلکہ حقیقتاً اچھا وہ شخص ہے جو اللہ تعالیٰ پر، قیامت کے دن پر، فرشتوں پر، کتاب اللہ پر اور نبیوں پر ایمان رکھنے والا ہو۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 177۔ حدیث پاک میں صحیح مسلم کے اندر عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک روز ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے تھے کہ اچانک ایک شخص خوب سفید کپڑوں اور سخت کالے بالوں میں نمودار ہوا۔ اس پر سفر کا کوئی نشان نہ تھا اور ہم میں سے اسے کوئی پہچانتا بھی نہ تھا۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آ کر بیٹھ گیا اور اپنے گھٹنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنوں سے ٹیک دیے اور اپنی ہتھیلیوں کو اپنی دونوں رانوں پر رکھا اور سوال کیا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھے اسلام کے بارے میں بتلائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسلام یہ ہے کہ تم اس بات کی شہادت دو کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، اور نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، رمضان کا روزہ رکھو اور بیت اللہ کا حج کرو اگر وہاں تک پہنچنے کی تم میں استطاعت ہے۔ اس نے کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سچ فرماتے ہیں۔ ہمیں اس پر بڑا تعجب ہوا کہ خود سوال کرتا ہے اور خود ہی جواب کی تصدیق کرتا ہے۔ اس نے پھر کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ایمان کے بارے میں بتلائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایمان یہ ہے کہ تم اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر، آخرت کے دن پر ایمان لاؤ اور اچھی بری تقدیر پر ایمان لاؤ۔ اس نے کہا، آپ سچ فرماتے ہیں۔ پھر کہا، مجھے احسان کے بارے میں بتلائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، احسان یہ ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کی عبادت اس طرح کرو گویا اسے دیکھ رہے ہو، اور اگر تم اسے دیکھ نہیں رہے ہو تو وہ یقیناً تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اس نے کہا، مجھے قیامت کے بارے میں خبر دیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس سے قیامت کے بارے میں پوچھا گیا وہ پوچھنے والے سے زیادہ نہیں جانتا۔ اس نے کہا، تو اللہ کے نبی آپ اس کی علامت کے بارے میں بتلائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند علامات بتلائیں۔ لونڈی اپنے آقا کو جنے گی اور تم دیکھو گے کہ ننگے پیر، ننگے بدن، فقیر اور بکریوں کے چرواہے اونچی اونچی عمارتیں بنا کر ایک دوسرے پر فخر کریں گے۔ پھر وہ چلا گیا۔ میں ایک مدت تک منتظر رہا۔ پھر ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عمر، کیا تمہیں معلوم ہے کہ وہ پوچھنے والا کون تھا؟ میں نے کہا، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہتر جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا، وہ جبرائیل تھے، تم کو تمہارے دین کی تعلیم دینے آئے تھے۔ پتہ یہ چلا کہ ایمان کے کچھ ارکان و اصول ہیں جو ایمان کی اساس اور بنیاد ہیں، جن کے متعلق جبرائیل علیہ السلام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے امت کی تعلیم کی غرض سے پوچھا تاکہ وہ اسے یاد کر لیں۔ اللہ تعالیٰ پر ایمان کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے وجود کو یقینی طور پر تصدیق کرے کہ وہی ہر چیز کا خالق و رازق و مدبر و عالم ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، وہ اکیلا اور بے نیاز ہے، وہ صفات کمال اور اعلیٰ صفات سے متصف ہے، ہر عیب و نقص سے پاک و صاف ہے، وہی عبادت کا مستحق ہے اور اس کے علاوہ کی عبادت شرک و گمراہی ہے۔ فرشتوں پر ایمان کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نظر نہ آنے والی نورانی مخلوق ہیں جن کی حقیقت اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، اور وہ اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بندے ہیں۔ وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرتے بلکہ انہیں جو حکم دیا ہے اسے بجا لاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں بہت ساری مخلوق، بہت ساری حکمتوں کے لیے پیدا کیا ہے۔ آسمانی کتابوں پر ایمان کا مطلب یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے جسے اپنے انبیاء پر نازل فرمایا، اور ان میں سے جن کتابوں کا ذکر صراحت کے ساتھ آیا ہے ان سب پر ایمان رکھنا، اسی طرح ان میں موجود صحیح خبروں کی تصدیق کرنا، نیز اس پر بھی ایمان رکھا کہ قرآن مجید ہی ان میں افضل اور آخری اور سب کو منسوخ کرنے والی کتاب ہے۔
اس کے علاوہ دیگر آسمانی کتابوں میں تحریف و تغیر و تبدیلی واقع ہو گئی ہے، لیکن قرآن مجید ہی ایک ایسی کتاب ہے جس میں تغیر و تبدیلی نہیں ہوئی اور وہ سب کا نگہبان اور سب کی تصدیق کرنے والی ہے۔ رسولوں پر ایمان رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کی رسالت پر ایمان لائیں اور ان سے ثابت شدہ خبروں کو تسلیم کریں، نیز اس بات کو بھی دھیان میں رکھیں کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق ہیں، وہ انسانوں کی طرح کھاتے پیتے ہیں اور انہیں بیماری بھی لاحق ہوتی ہیں، اور پھر وہ اللہ تعالیٰ سے جا ملتے ہیں۔ وہ ان سارے امور میں بالکل انسانوں کی طرح ہیں، لیکن ان سے محبت اور ان کی اتباع کرنا واجب ہے، اور ان سے دشمنی کرنے والوں سے اعراض کرنا ضروری ہے۔ یوم آخرت پر ایمان کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تمام مخلوقات کو قیامت میں دوبارہ زندہ کرنا، قبروں سے زندہ اٹھانا اور ان سے حساب و کتاب لینا، اور پھر ان کے اعمال کے مطابق انہیں جنت یا جہنم میں داخل کرنا۔ تقدیر پر ایمان کا مطلب یہ ہے کہ انسان یہ عقیدہ رکھے کہ جو کچھ اس دنیا میں پیش آتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے علم کے مطابق ہوتا ہے، اور اسے اللہ تعالیٰ نے پہلے سے ہی لکھ رکھا ہے، اور جو شخص جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے، اور جو نہیں چاہتا وہ نہیں ہوتا ہے۔ ان جملہ ارکان پر ایمان لانا بے حد ضروری ہے۔ اگر کسی نے کسی ایک کو بھی ترک کر دیا تو وہ مومن نہیں ہے، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم تمام ارکان ایمان پر مکمل طریقے سے ایمان لائیں۔ قرآن پاک اور حدیث نبویہ سے فائدہ جو اخذ ہوا، ارکان ایمان اللہ تعالیٰ پر، اس کے فرشتوں پر، رسولوں پر، آسمانی کتابوں پر، یوم آخرت اور قضاء و قدر پر ایمان لانا۔ نمبر 2، ارکان ایمان میں سے کسی ایک رکن کا بھی انکار کرنے والا کافر ہے۔